کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا قدم اٹھانے چاہیے، کیا کوشش کرنی چاہیے؟ کسی کی باتوں کو سننا چاہیے یا کسی کی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے یا نہیں؟ السلام علیکم دوستو، کامیابی کبھی بھی بستر پر پڑے رہنے سے نہیں ملتی۔ بستر سے اٹھو گے، اپنے آپ کو ایکٹیو کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ بستر پر پڑے رہیں گے، کہیں گے کہ ہماری جیب میں پیسہ آ جائے، تو کبھی نہیں آ سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پیسہ بنانے کے لیے، اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش جاری رکھنی ہے، جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہم بس یہاں پہ پڑے رہیں گے، ہم لاکھوں روپے کما لیں گے۔ 1 لاکھ کو گنتی کرنے کے لیے بھی آپ کو 1 سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، لاکھوں سے یا ہزاروں سے سٹارٹ نہیں کرنا پڑتا۔ لاکھ کی گنتی بھی 1 سے سٹارٹ ہوگی تو لاکھ تک پہنچے گی۔ اور ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ کر خود کو چیلنج میں ڈالو۔ جب آپ خود کو چیلنج میں ڈالو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تک آپ خود کو ایک ہی سرکل میں بند رکھو گے، ایک ہی جگہ پہ بند رکھو گے، کہو گے کہ میں یہیں بیٹھا رہوں گا، یہاں بیٹھ کر میں کامیابی حاصل کر لوں گا، تو کبھی بھی آپ اس طرح کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ ایک ہی سرکل ہے۔ تو جس سرکل میں آپ کھڑے ہو وہ ایک ہی سرکل ہے۔ جب آپ اس سے باہر نکلو گے، آپ کو نئے نئے لوگ ملیں گے، نیا ماحول ملے گا، آپ اس کو دیکھ کر، اس کو مینشن کر کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے، اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ جو جڑے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ مسلط ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جو 24 گھنٹے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کچھ لوگ آپ کی زندگی میں پرچھائی کی طرح ہوتے ہیں، آپ کے سائے کی طرح ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے جب روشنی ہوتی ہے تو آپ کو آپ کا سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی روشنی ختم، اندھیرا ہوا تو آپ کا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کا سایہ اپنا نہیں ہو سکتا تو آپ کے دوسرے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی ہیں، وہ آپ کے کیسے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ آپ ان پہ اتنا اعتماد کر لیتے ہو، بھروسہ کر لیتے ہو، آخر میں کچھ مشکل وقت آتا ہے تو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے بجائے آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، سمجھانے کے بجائے آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تاکہ کل تک تو وہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ کھڑے تھے، جب آپ پہ مشکل آن پڑی تو انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو سائے کی ایک مثال وہی ہے کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو آپ کا سایہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ تو آپ نے کامیاب ہونا ہے، اس مشکل سے لڑنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ میرا ساتھ چھوڑ گیا، میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ تو نہیں، آپ نے اس مشکل کے کامیاب ہونے کے لیے آپ نے اس مشکل کے ساتھ لڑنا ہے، لڑ کر کامیاب ہونا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کا سایہ بھی نہیں کھڑا تو آپ کے پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ آپ کا کوئی بھی نہیں کھڑا، اکیلے کھڑے ہو۔ تو اسی طرح کسی گاؤں میں ایک بندہ رہتا تھا، تو اس نے ایک نقشہ بنا لیا۔ اب وہ کامیاب کیسے ہوا، اس نے اپنا نام روشن کیسے کیا؟ اس نے سوچا کہ یار میں ایک گاؤں میں مسجد بنا دوں تو سب سے بہتر ہوگا، ہم سارے اکٹھے نماز پڑھیں گے، بچے پڑھیں گے۔ اس نے ایک نقشہ تیار کیا، نقشہ تیار کر کے گاؤں کے بندوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ یار میں ایک مسجد تیار کر سکتا ہوں، اور اچھی خاصی اس میں جو ہے سو ہم اپنی جماعت اکٹھی کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو لوگوں نے اس کا مذاق بنایا، اتنا مذاق بنایا کہ اگر اس جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا یار میں کیوں کام کروں کسی کے لیے، لیکن نہیں، اس نے سب کی باتوں کو اگنور کیا، اگنور کر کے وہ اپنے کام میں لگ گیا۔
لوگوں نے کہا یار ہم نے تو آپ کو کبھی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، آپ کیسے کام کرو گے، آپ سے تو نہیں ہوگا۔ اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ تو جب اس نے کیا کیا، اس نے اینٹیں اکٹھی کی، سیمنٹ اکٹھی کیا اور پتھر وغیرہ اکٹھے کیے، تو اس نے دیوار بنانا شروع کر دی، اپنے کام میں لگ گیا۔ اس نے کامیاب ہونا تھا، اپنے کام میں لگ گیا۔ تو جب وہ سیمنٹ رکھتا ہے، پتھر رکھتا ہے، اینٹیں رکھتا ہے، تو وہ سیمنٹ کہیں نکل جاتا ہے، اینٹیں کہیں نکل جاتی ہے، پتھر کہیں نکل جاتے ہیں، وہ مطلب کہ دیوار بن نہیں رہی۔ آخر کار اس نے کوشش کرتے کرتے اس نے ایک دیوار کمپلیٹ کر لی۔ لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، اس کے اوپر لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، لیکن وہ کسی کی سن نہیں رہا ہے، وہ اپنی ہی کام میں لگا ہوا ہے۔ جب ایک دیوار تیار ہو گئی، ٹیڑھی پھری اس نے دیوار تیار کر لی، تو کچھ لوگ جو اس کی مخالفت کر رہے تھے، اس میں سے 30% جو لوگ تھے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کہتے یار دوسری دیوار شروع کر دیے۔ تو ایک بندہ آیا، اس نے بولا یار میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ بندے آپ کو دوں گا، آپ کام کو جاری رکھیں۔ تو کچھ اس نے بندے دیے، دوسری دیوار بھی تیار ہو گئی۔ اسی طرح جب تیسری دیوار پہ پہنچے تو 20% بندے اور آ گئے، اس کے پاس ابھی 50% بندے ہو گئے جو اس کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو پہلی دیوار پہ 30%، دوسری پہ 20% اور تیسری پہ پھر 20% اس کے ساتھ ہو گئے، تو 70% بندے اس کے ساتھ تیسری دیوار پہ بھی لگ گئے اور اس کا تجربہ بھی بڑھ گیا۔ جب اس کا تجربہ ہو گیا کہ یار یہ دیواریں اس طرح بنتی ہے، تو چوتھی جب دیوار کی باری آئی تو وہ سارے گاؤں والے آ گئے اس کے پاس کہ یار ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا، اکیلے ہی لگے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے اس بندے کے ساتھ لگ گئے اور چوتھی دیوار بھی تیار ہو گئی اور اس کا تجربہ بھی ہو گیا۔ جب اس کا تجربہ ہو گیا تو ایک گاؤں کا بزرگ بندہ تھا، اس نے بولا یار ہم نے اس کی طنز بھی کی، اتنا اس کو ہم نے باتیں کی، لیکن یہ پھر بھی اپنے کام میں لگا رہا، اس نے چار دیواری تیار کروا لی ہے، اس نے چار دیواری تیار کر لی ہے، تو ہم پوچھیں تو صحیح اس کا راز کیا ہے۔ تو ایک بزرگ اس کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یار ہم نے آپ کی اتنی طنز کی، آپ کو اتنا ذلیل کیا، آپ کو جو ہے سو اپنے اتنی باتیں سنائی، اس کے بعد بھی آپ نے چار دیواری تیار کر لی، آپ کامیاب ہو گئے، تو آپ اس کا راز مجھے بتا سکتے ہیں؟ تو اس نے بڑے خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا ہاں۔ جب اس نے ہاں کی کہا نا، تو بزرگ کہتا کیا؟ وہ کہتا کہ میں سنتا نہیں ہوں، میں بولا ہوں، میں بہرا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں بہرا ہوں، کانوں سے بہرا ہوں۔ تو جب ایک بندہ کانوں سے بہرا ہوگا تو وہ کیا سنے گا؟ اسی طرح لوگوں کی باتوں کو اگنور کرو اور اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس میں کامیابی حاصل کرو۔ اسی طرح وہ اپنی کامیابی کا اس نے مظاہرہ کیا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو کامیاب ہو گیا، اس کا تو نام ہو گیا۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، وہ غلط کہتے ہیں، بلکہ بار بار دیکھنا چاہیے کہ اپنی اوقات یاد رہے۔ جب آپ بار بار پیچھے دیکھو گے تو آپ کو اپنی اوقات یاد رہے گی، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے ہیں، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے ہیں، تاکہ آپ جب پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو آپ کو اپنی اوقات یاد آئے گی۔ آپ اپنی اوقات کو سامنے رکھ کر یہ کہو گے کہ میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں تک پہنچا ہوں، اسی کو کامیابی کہتے ہیں۔ تو جو بندہ کامیاب ہوتا ہے نا، وہ کبھی دوسروں کی باتوں کو مد نظر نہیں رکھتا ہے، ان پہ فوکس نہیں کرتا ہے، ان پہ غور نہیں کرتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔